نماز کے وقت میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک بری بات تو نہیں آنے دو۔ کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سردے ہی بیکار ہیں، میری تو نماز ہی بیکار ہے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے، ایسے سردوں کا کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سردے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا یہ سردہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سردہ؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کتنی کیا پیاری دلیل دی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سردہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے، تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی، اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے، یہ اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ اس سے میں نے یہ سنا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے، بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا، باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دین اسلام میں نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور کل قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے اس نماز کے حوالے سے حساب لیا جائے گا۔ وہ کون سے نمازی ہیں جو خالق ارض و سما کی بارگاہ میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ محسن انسانیت نماز کے حوالے سے اپنے ایک صحابی کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو ایسی نماز پڑھنی ہے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا شخص نماز پڑھتا ہے۔ خالق ارض و سما فرماتے ہیں اقم الصلاة لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ امر وجوب کے لیے ہے، معانی اور مفاہیم سے غفلت برتنا، توجہ نہ کرنا، زبان کا کچھ اور کہنا اور دل و دماغ کا کہیں اور کھو جانا، اور پھر زندگی بھر کوشش بھی نہ کرنا، نہ ترجمہ یاد کرنا اور نہ ہی نماز کے مفہوم کو ذہن میں لانا، اقم الصلاۃ لذکری کے منافی ہے۔ یہ کام مشکل نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایسے کام کا مکلف ٹھہرائے، پابند کرے جس کے کرنے کی اس میں سکت اور طاقت ہی نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا پابند کرتا ہی نہیں۔ خشوع و خضوع نام ہے دل اور اعضاء کی یکسوئی اور انہماک کا۔ لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا اظہار اعضاء جسمانی سے بھی ہو رہا ہو، جسم کعبہ کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو، اور نماز کی حالت میں قصداً خیالات اور وساوس کے ہجوم سے دل کو پاک رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته۔ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز میں سے صرف 10ویں حصے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بعض کے لیے 9ویں حصے کا، اور بعض کے لیے 8واں، اور بعض کے لیے 7واں، اور بعض کے لیے 6، اور بعض کے لیے 5واں، اور بعض کے لیے 4، اور بعض کے لیے 3، اور بعض لوگوں کے لیے آدھی نماز ضائع ہو جاتی ہے اور آدھی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کی نماز کو مکمل طور پر ضائع کرنا چاہتا ہے، وسوسے ڈالنا اس کا مشن ہے۔ یہ بات حق اور انصاف کے منافی ہے کہ وسوسے آتے ہیں تو آنے دیں۔ نماز کے وقت میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک بری بات تو نہیں آنے دو۔ اللہ تو فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ بالکل اسی قسم کا سوال صحابی رسول جناب عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ عرض کرتے ہیں حضور ان الشیطان حال بینی و بین صلاتی، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ أَوْ يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، اعراب دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، میری قرات مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب یا خنزب کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تو اسے محسوس کرے،
فتعوذ باللہ منہ، تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کر۔ وطفل او وطفل علی یسارک ثلاثا، اور اپنی بائیں جانب ایسے انداز میں 3 دفعہ پھونکنا ہے کہ جس میں ہلکا ہلکا تھوک بھی شامل ہو۔ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ چیز دور فرما دی۔ مفتی صاحب، اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے وساوس پر مشتمل نمازیں پڑھتے رہیں یا اس نسخہ نبوی پر عمل کریں؟ ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ۔